بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اجعلنا من المقبولين ولا تجعلنا من المردودين. معزز طلباء کرام، علم النحو کے اس کورس کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ کی خدمت میں اپنا تعارف رکھ دیتا ہوں. میرا نام محمد حذیفہ ممتاز ہے. بحمد اللہ میں نے جامعہ اشرفیہ لاہور سے درس نظامی مکمل کیا اور وفاقی مدارس کے امتحانات میں پنجاب بھر میں نے اللہ تعالیٰ نے مجھے پوزیشن کی عزت سے نوازا. یہ سب اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے اور اساتذہ کرام اور والدین کی شفقتیں اور دعائیں اور محنتیں اس میں شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ان تمام حضرات کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور الحمدللہ طالب علمی کے زمانے سے ہی میں اپنے طلباء کے ساتھ، اپنے بھائیوں کے ساتھ علم الصرف، علم النحو ان کا تکرار کیا کرتا تھا اور میرا اس میں خاص طور پر میرا شوق اس میں شامل رہا. اور فراغت سے بعد سے 2022 سے مسلسل میں ان دونوں اسباق کو بالاستیعاب پڑھا رہا ہوں بحمد اللہ. اور اس سال الحمدللہ 2 سے 3 مرتبہ دن میں میری اس کی کلاسز ہوتی ہیں. تو میری خوش قسمتی ہے کہ آپ حضرات کی خدمت میں بھی میں انہی دروس کو رکھنے کی کوشش کروں گا. اس میں جو اچھی بات اللہ تعالیٰ میرے سے کہلوائیں گے یقیناً وہ اللہ کی طرف سے ہوگی، اللہ کی مہربانی ہوگی. اور اگر کوئی میرے سے کہنے میں، میرے سمجھانے میں کوئی کوتاہی ہو گئی تو وہ میرا قصور ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف فرمائے. اور جو متنبع کرنے والے حضرات ہوں گے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے. آئیے اب ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے ہم پڑھیں گے علم النحو کی تعریف یا ڈیفینیشن. ہم کوئی بھی کتاب شروع کرتے ہیں، کوئی بھی مضمون شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اس کی ڈیفینیشن پڑھتے ہیں. مثال کے طور پر ہم فزکس کی کتاب پڑھتے ہیں تو سب سے پہلے ہم وہاں پر یہ کوشچن ہوتا ہے واٹ از فزکس. کیمسٹری کی کتاب شروع کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہوتا ہے واٹ از کیمسٹری. جغرافی ہو تو اس میں واٹ از جغرافی. تو یہ ہمیں تعارف کروایا جاتا ہے کہ یہ کیا چیز ہم پڑھنے جا رہے ہیں. جیسے باقی تمام کتابوں میں یہ تعارف کروایا جاتا ہے تو علم النحو میں بھی ہمیں یہ اس کا تعارف کروایا جائے گا جسے ہم اس کی تعریف یا ڈیفینیشن کہہ سکتے ہیں. بہت سمپل سی بات ہے، کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ علم النحو ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہمیں عربی الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے. اور دوسری چیز ہمیں یہ پتہ چلتی ہے کہ کس لفظ کے آخر میں زبر لگانی ہے، کس کے آخر میں زیر لگانی ہے، کس کے آخر میں پیش لگانی ہے. فی الحال آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ کس کے آخر میں زبر، زیر اور پیش لگانی ہے. تو خلاصہ یہ ہوگا علم النحو ایک ایسا علم ہے جس میں ہمیں 2 کام پتہ چلتے ہیں. الفاظ کو جوڑنے کا طریقہ پتہ چلتا ہے اور زبر زیر لگانے کا جو ڈھنگ کا طریقہ ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے. تو یہ بہت سمپل سی اس کی تعریف ہے. اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہم اس پر اتنا وقت، اتنی محنت کیوں لگائیں؟ اس سے ہمیں کیا حاصل وصول ہوگا؟ تو 2 سمپل سے فائدے ہیں اس کے، اور ایک بہت عظیم الشان فائدہ ہے کہ سمپل فائدے یہ ہیں کہ ہمیں عربی کے الفاظ جوڑنے آ جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو زبر زیر کی غلطیاں ہوتی ہیں جن سے الفاظ کا ترجمہ ہی بگڑ جاتا ہے اور کیا سے کیا ہو جاتا ہے، ہم اس کوتاہی سے بھی بچ جائیں گے. اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہمارے لیے قرآن مجید اور حدیث مبارکہ کو سمجھنا آسان اور سہل ہو جائے گا. ہمارے اس میں کنسیپٹ زیادہ کلیئر ہو جائیں گے. تو یہ ہمارے لیے سب سے بڑا فائدہ ہے انشاءاللہ، جس کے ذریعے سے ہماری عمل کے راستے ہمارے لیے آسان ہوں گے. تیسری بات یہ ہے کہ علم النحو کا موضوع کیا ہے. موضوع کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس بک میں ہم کس چیز سے ریلیٹڈ باتیں پڑھیں گے. مثال کے طور پر جب ہم میڈیکل سائنس میں جاتے ہیں تو اس میں میڈیکل سائنس کا موضوع، اس کا ٹاپک ہیومن باڈی ہوتی ہے. انسان کا جسم ہوتا ہے کہ انسان کے جسم کو مختلف زاویوں سے پڑھنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو یہ میڈیکل سائنس کی جو ہے نا یہ موضوع ہو سکتا ہے. باٹنی کا موضوع ہو سکتا ہے. ہر ایک کا اپنا اپنا موضوع ہوتا ہے. جغرافی کا موضوع ہوتا ہے زمین وغیرہ. تو ایسے علم النحو میں ہم کس چیز کو پڑھیں گے، کس چیز کے ہر مختلف زاویوں سے چیک کرنے کی کوشش کریں گے. تو آسان سی بات ہے، علم النحو میں ہم کلمہ اور کلام ان کو مختلف زاویوں سے ڈسکس کریں گے. ان کو مختلف انداز اور زاویوں سے ہم سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کریں گے. تو یہی اس کا موضوع ہے. تو اس پورے پیج کا خلاصہ یہ ہوا، ایک تعریف کہ الفاظ ملانے کا طریقہ پتہ چلتا ہے، زبر زیر کی لگانے کا سلیقہ آ جاتا ہے. فائدہ کیا ہے؟ الفاظ جوڑنے آ جاتے ہیں اور غلطی سے بچ جاتے ہیں، اور قرآن و حدیث کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے. اس کا ٹاپک کیا ہے؟ کلمہ اور کلام ہے. اب آئیے اگلی سلائیڈ کی طرف چلتے ہیں. یہاں سے ہماری جو اصل کتاب ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے.
یہ ہماری کتاب کا چیپٹر نمبر 1 ہے، یعنی فصل نمبر 1 ہے۔ یہاں سے عربی کی بہت بیس سے کلاسیفیکیشن شروع ہو رہی ہے، بہت بنیاد سے اس کی تقسیم کو شروع کیا جا رہا ہے۔ دیکھیں جیسے ہم نے مکان بنانا ہو نا، ایسا نہیں ہوتا کہ بنا بنایا مکان لا کر ہم اسے جگہ پر رکھ دیں، بلکہ پہلے اس کی چھوٹی چھوٹی اینٹوں کو رکھا جاتا ہے، پھر ان اینٹوں کو جوڑ کر ایک بڑی دیوار بنتی ہے، پھر ان دیواروں کو جوڑ کر ہم ایک کمرہ بناتے ہیں، کمروں کو جوڑ کر ایک مکان بناتے ہیں۔ ایسے ہی عربی میں بھی یہی چیز ہے کہ ڈائریکٹ ہم پورا عربی کی کوئی کتاب نہیں پڑھ لیں گے، بلکہ ہم پہلے اس کے چھوٹے چھوٹے پیسز کو پڑھیں گے، اس کی بیسک کلاسیفیکیشن سے اس کو شروع کریں گے۔ تو اس کی بیسک کلاسیفیکیشن کیا ہے کہ منہ سے جو آواز نکلتی ہے نا اس کو لفظ کہتے ہیں۔ جیسے مکان میں ایک بیس ہوتی ہے، اس کی بنیاد ہوتی ہے ایک اینٹ، ایک پتھر، ایسے عربی کی بنیاد ہے لفظ، یعنی زبان سے جو آواز نکلتی ہے، منہ سے جو آواز نکلتی ہے اس کو لفظ کہتے ہیں۔ اور یہ جو لفظ ہوتا ہے پھر اس کی دو کیٹیگریز ہیں، اس کی دو ٹائپس ہیں، دو اقسام ہیں۔ نمبر 1 موضوع، نمبر 2 محمل۔ موضوع یعنی جو لفظ با معنی ہو، جس کا کوئی نہ کوئی معنی ہو، جس کا کوئی نہ کوئی مقصد ہو، جس کے اندر کوئی نہ کوئی میسج چھپا ہوا، اس لفظ کو لفظ موضوع کہتے ہیں۔ اور محمل وہ لفظ ہوتا ہے جس کا کوئی مطلب نہ ہو، کوئی اس کے اندر کوئی میسج چھپا ہوا نہ ہو۔ فار ایگزامپل ہم اردو بولتے ہیں تو اردو میں اس کی ایگزامپل آتی ہے روٹی اور شوٹی۔ شوٹی جو ہے یہ اس کو اپنی جو گفتگو ہے اس میں ایک خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے لایا جاتا ہے، باقی شوٹی کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، لیکن لفظ روٹی یہ ایک میننگ فل ہے، اس کا ایک مطلب اور معنی ہے، تو اس کو موضوع کہیں گے، اور جس کا کوئی مطلب نہیں ہوگا اس کو محمل کہیں گے۔ محمل کی زیادہ ڈیٹیل پڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ قرآن و حدیث میں کوئی بھی محمل لفظ یوز نہیں ہوا، کوئی بھی بے معنی اور بے مقصد لفظ یوز نہیں ہوا، تو ہم اسے پڑھیں گے ڈائریکٹ ہم زیادہ تر یہیں پر ہی آ جائیں گے، زیادہ تر کیا بلکہ آئیں گے ہی یہیں پر، کیونکہ قرآن مجید میں اس کا یوز نہیں ہے، احادیث مبارکہ میں اس کا یوز نہیں ہے، لہٰذا لفظ پڑھیں گے، اس کے بعد ہماری جو زیادہ تعلق رہے گا وہ لفظ موضوع سے رہے گا۔ اب اتنے حصے کی پہلے پریکٹس کریں، پھر آگے چلیں گے۔ مثال کے طور پر یہ میرے پاس چند الفاظ لکھے ہیں، میرے پاس یہ چند چیزیں لکھی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہ چیک کروں گا کیا یہ لفظ ہے؟ جی بالکل لفظ ہے، کیونکہ کتابٌ یہ میرے منہ سے آواز نکل رہی ہے۔ ولدٌ کیا یہ لفظ ہے؟ جی بالکل، کیونکہ یہ میرے منہ سے آواز نکل رہی ہے۔ مسجدٌ کیا یہ لفظ ہے؟ جی بالکل یہ لفظ ہے، کیونکہ یہ میرے منہ سے نکل رہی ہے آواز۔ لیکن اگر یہ میں ڈیسک بجا رہا ہوں، اپنی ٹیبل کو بجا رہا ہوں، یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے منہ سے آواز نہیں نکل رہی۔ اگر میں چٹکی بجاتا ہوں، یہ میں چٹکی بجا رہا ہوں، یہ لفظ نہیں ہے، بیکاز یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا۔ اور اگر میں تالی بجاتا ہوں، ایک اچھا عمل نہیں ہے، لیکن بالفرض میں سمجھانے کی خاطر یہ میں تالی بجا رہا ہوں، تو یہ لفظ نہیں ہے، کیونکہ یہ میرے منہ سے نہیں نکل رہا۔ تو آئی تھنک آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ یہ لفظ موضوع ہیں یا محمل۔ آپ خود بتائیے، کتاب کا کوئی مطلب ہوتا ہے، یہ میننگ فل ہے نا، یہ بے مقصد لفظ تو نہیں ہے، تو یہ موضوع ہوگا۔ ولدٌ اس کا مطلب ہوتا ہے بیٹے کو، لڑکے کو کہتے ہیں، یہ بے مقصد لفظ تو نہیں ہے، اس کے اندر چھپا ہوا ایک معنی، تو اسے لفظ موضوع کہیں گے۔ مسجد، قلم، باب یہ سارے موضوع ہیں، کیونکہ ان کے اندر ایک مطلب اور ایک معنی چھپا ہوا ہے۔ امید ہے یہاں تک بات سمجھ میں آ چکی ہوگی۔ اب ہم آگے موضوع کی دو اقسام پڑھنا چاہ رہے ہیں۔ یہاں پر ایک چیز میں کلیئر کرتا چلوں، ہمارا جو چیپٹر نمبر 1 ہے، اس میں آپ ایک چیز پڑھیں گے، اس کی دو ٹائپس ہوں گی، دو اقسام ہوں گی، پھر اس پہلی کی دو اقسام ہوں گی، پھر اس پہلی کی دو تین تین اقسام ہوں گی، پھر اس دوسری کی دو تین تین چار چار اقسام ہوں گی۔ ایسا صرف پہلے چیپٹر میں ہے، اور یہ انشاءاللہ چیپٹر کے آخر تک ہمیں یاد ہو جائے گا۔ آگے یہ چیزیں اس طرح کی کلاسیفیکیشن نہیں ہے، جیسے درخت کی شاخیں پھوٹ پڑتی ہیں، یہ پہلی فصل کے اندر اس طرح شاخیں پھوٹتی ہیں، آگے نہیں پھوٹتی۔ بہرحال ہم نے لفظ موضوع کو پڑھا۔ اب اس کی دو قسمیں ہیں، مفرد یا مرکب۔ یہ جو مفرد ہے نا، اس کا یہ والا لفظ ہم نے زیادہ یاد کرنا ہے، کلمہ، کیونکہ آگے یہی زیادہ یوز ہوتا ہے۔ بہرحال آپ ان میں سے کوئی سا بھی یاد کر لیجیے، دونوں ٹھیک ہیں۔ لفظ موضوع کے دو اقسام ہیں، بامعنی لفظ کی دو قسمیں ہیں، نمبر 1 مفرد، نمبر 2 مرکب۔ بہت سمپل سی بات ہے، مفرد اکیلے لفظ کو کہتے ہیں، مرکب جہاں دو یا دو سے زیادہ الفاظ ملیں گے تو اس کو مرکب کہتے ہیں۔ اب یہ دیکھیں یہاں پر یہ سارے اکیلے اکیلے الفاظ ہیں، تو ان کو ہم مفرد کہیں گے، ان کو ہم کلمہ 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 کہیں گے، اور یہاں پر دو الفاظ اکٹھے ہو رہے ہیں تو ان کو ہم مرکب کہیں گے۔ آئیے اب ہم اس کی پریکٹس کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر پریکٹس کے لیے کافی الفاظ لکھ کر دیے گئے ہیں، ان سب کی ہم نے پریکٹس کرنی ہے۔ سب سے پہلے ہم اس ایک لفظ کو دیکھتے ہیں، اپنے آپ سے سوال کریں گے، کیا یہ جو میرے سامنے لفظ آیا ہے، کیا یہ جو لائنیں لگی ہوئی ہیں، کیا یہ لفظ ہے؟
کتاب جی بالکل یہ لفظ ہے کیونکہ یہ زبان سے ادا ہو رہا ہے، منہ سے آواز نکل رہی ہے اس کی۔ اور دوسرے نمبر پر میں اپنے آپ سے سوال کروں گا کہ کیا یہ موضوع ہے یا مہمل؟ تو مجھے پتہ چلا کہ اس کا تو کوئی نہ کوئی مطلب ہوتا ہے، یہ بے معنی اور بے مقصد نہیں ہے، لہٰذا یہ موضوع ہوگا۔ پھر آگے میں تلاش کروں گا کہ یہ موضوع کی کس کیٹیگری سے بلونگ کرتا ہے، مفرد یا مرکب۔ میں نے دیکھا کہ یہ اکیلا لفظ ہے، تو میں فائنل کر دوں گا کہ یہ مفرد ہے۔ آگے والے آگے والے کو دیکھیے، اب یہ آگے والا ہے نا، یہ دو اکٹھے ہیں، لیکن پہلے اس کو سالو کریں گے، پھر اس کو سالو کریں گے، پھر اس کو اکٹھا دیکھیں گے۔ اس کو ایگزامپل سے دیکھیں گے ذرا، بیتن زبان سے نکل رہا ہے، منہ سے آواز آ رہی ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ لفظ ہے۔ اس کا ترجمہ اور معنی بھی ہوتا ہے، تو یہ موضوع ہے۔ اور موضوع کی دو قسمیں ہیں، مفرد اور مرکب۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ آف کورس اگر اکیلے بیت کو دیکھیں تو یہ مفرد ہے۔ اب اس کے بعد ہم لفظ اللہ کو دیکھیں گے، میری زبان سے ادا ہو رہا ہے، میرے منہ سے آواز نکل رہی ہے، تو کیا یہ لفظ ہے؟ بالکل یہ لفظ ہے۔ کیا یہ موضوع ہے یا مہمل ہے؟ کیونکہ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے، ایک معنی ہوتا ہے، اس سے کچھ مراد ہوتا ہے، یہ بے مقصد نہیں ہے، تو یہ موضوع ہوا۔ موضوع کی دو اقسام ہیں، مفرد اور مرکب۔ ان میں سے یہ کیا ہے؟ اس اکیلے کو دیکھیں تو یہ مفرد ہے۔ اب ہم نے ان کو اکیلے اکیلے دیکھ لیا، اب ان کو اکٹھے دیکھیں گے، ان کو ایز اے ہول دیکھیں گے، مجموعی طور پر ان کو دیکھیں گے کہ جی یہ موضوع تو ہے، اس کا کوئی نہ کوئی مطلب تو ہے، لیکن اب یہ چیک کرنا ہے کہ یہ ایز اے ہول دیکھیں، ان کو اکٹھا دیکھیں تو یہ ایک ہیں یا دو؟ جی دو ہیں۔ کیا اب بھی یہ مفرد ہے؟ نہیں، اب یہ مفرد نہیں ہے، اب یہ مرکب بن چکے ہیں، کمپاؤنڈ بن چکے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ ساری پریکٹس آپ کو کرنی ہوگی۔ یاد رکھیے گا، آپ کو لگ رہا ہوگا کہ یہ بالکل ایزی بات ہے، لیکن آپ پھر بھی اس پوری پریکٹس کو ضرور کریں گے، اس کے بعد آگے چلیں گے انشاءاللہ۔